میرے ایک دوست نے سوال پوچھا ہوا ہے کہ میرے والد محترم کو دنیا سے پردہ ہوئے کچھ عرصہ ہو گیا ہے۔ ان کی وفات کے کچھ عرصہ بعد میری امی نے ہم سے ایک نوجوان کو یہ کہہ کر متعارف کروایا کہ یہ میرا منہ بولا بیٹا ہے اور اس سے خود تو پردہ نہیں کرتی بلکہ اسے گھر میں بھی آنے جانے کی اجازت دی۔ مجھے اپنی امی پر شک نہیں، اگر وہ کہتی ہیں کہ منہ بولا بیٹا ہے تو ہوگا، لیکن سوال میرا یہ ہے کہ اس سے پردہ نہ رکھنے کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے، اور چونکہ وہ میری والدہ ہے تو مجھے کس حد تک جانے کی اجازت ہے جس سے میرا مسئلہ بھی حل ہو جائے اور اللہ بھی ناراض نہ ہو۔ آئیے پہلے یہ پڑھتے ہیں کہ منہ بولا بیٹا ہوتا کیا ہے، یہ بھی کوئی بیٹا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں کہ منہ بولا بیٹا ہے بھی کہ نہیں۔ میرے بھائی نے جو سوال پوچھا ہے اس میں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ میرے والد کی وفات کے بعد ہی میری امی نے ایک بندے کو ہم سے یہ کہہ کر متعارف کرایا کہ یہ میرا منہ بولا بیٹا ہے، تو والد کی حیات میں کیوں متعارف نہیں کرایا؟ دال میں پھر بھی کچھ کالا تو نظر آ رہا ہے کہ والد کی حیات میں تو متعارف نہیں کرایا، لیکن والد کی وفات کے بعد ان کو متعارف کرانے میں کوئی ہے۔ آئیے اب دیکھتے ہیں کہ قرآن کیا کہتا ہے، دین کیا کہتا ہے کہ منہ بولا بیٹا بھی کوئی بیٹا ہے یا نہیں ہے۔ آئیے سورہ احزاب کو اٹھا لیں۔ اللہ کریم فرماتے ہیں وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاؤُكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ سورہ احزاب۔ اللہ کریم فرماتے ہیں اللہ نے وہ بندوں کو، ان لوگوں کو تمہارے بیٹے نہیں بنائے جس کو تم کہتے ہو کہ یہ میرا بیٹا ہے، جسے تم کہتے ہو یہ میرا بیٹا ہے، اللہ نے انہیں تمہارے بیٹے نہیں بنائے۔ ذالکم قولکم بافواہکم، یہ آپ کی اپنی خیال اور فکر کی سوچ کی بات ہے کہ بھئی میرا منہ بولا بیٹا ہے، یہ نہیں ہے۔ واللہ یقول الحق، لیکن اللہ تو حق فرماتا رہتا ہے۔ وہو یہدی السبیل، اور آپ کو رستہ بھی دکھاتا ہے کہ بھئی منہ بولا بیٹا بیٹا نہیں ہوتا، ان کو وراثت میں کوئی حق نہیں ہے، ان سے ویسے ہی پردہ کرنا ہوگا جیسے اجنبی سے پردہ کرتے ہیں، ویسے ہوگا۔ اور اللہ کریم نے فرمایا کہ ادعوہم لآبائہم، انہیں آپ یہ نہیں کہہ سکتے یہ میرا بیٹا ہے، ان کے اپنے باپ کی طرف، کیونکہ من بدل نسبہ فقد بدل دینہ، جس نے اپنی نسب کو تبدیل کیا تو اس نے گویا اپنی دین کو تبدیل کیا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ انہیں اپنی باپ کی نام سے جانو، ہوا اقسط عند اللہ، یہ اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہے۔ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ، اگر آپ ان کی باپ کو نہیں جانتے، کسی بچے کو آپ نے اٹھا لیا، اسے اپنا بیٹا بنا لیا لیکن باپ کا پتہ نہیں تھا، تو پھر کیا کہیں؟ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، یہ دین میں تمہارے بھائی ہے، پھر بھی تمہارا بھائی تو نہیں ہوا، دینی بھائی ہے آپ کا۔ آئیے سنت رسول کی طرف دیکھتے ہیں۔ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، یہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی غلام ہے، اور پھر خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے اس غلام کو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بارک کو تحفے میں دے دیا۔ حضور نے اس سے اپنا بیٹا بنا لیا، حضور نے اسے اپنا بیٹا بنا لیا، اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھوپھی کی بیٹی یا اپنی خالہ کی بیٹی، دونوں روایت میں کوئی اضطراب ہے، زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان کی شادی ان سے کروائی۔ دونوں میاں بیوی کا آپس میں نہیں بن سکے۔ اب زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شادی حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہو رہی تھی نا، تو زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر خوش نہیں تھی، لیکن اب چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بارک کا حکم تھا، اللہ رب العزت نے بھی حکم نازل فرمایا۔ اللہ کریم نے فرمایا ما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا ان یکون لہم الخیرہ، کسی مسلمان کو یہ زیب نہیں دیتا، ان کے اپنی کوئی اختیار نہیں ہے، اپنا کوئی اختیار نہیں ہے، جب اللہ اور اس کی رسول کوئی فیصلہ فرما دے تو پھر اللہ اور اس کی رسول کا فیصلہ ماننا ہوگا۔ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو مان لیا اور نکاح ہو گئی حضرت زید رضی اللہ عنہ سے۔ عرصہ گزر گیا، آپس میں میاں بیوی کے درمیان چپکلش ہو رہی تھی، اور زینب رضی اللہ عنہ یہ کہتی رہی کہ میں قریش سے ہوں،
आला नसब से हूँ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ुराबतदार हूँ, और ज़ैद तू कौन है, तू ज़रा बता, तू तो ग़ुलाम है। तो आपस में मियाँ बीवी में ये तकरार होती रही। फिर क्या हुआ, हज़रत ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब बहुत ज़्यादा तंग आ गए तो हुज़ूर के बारगाह में अर्ज़ की कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये ऐसी सूरत हाल है और मैं ज़ैनब को तलाक़ देना चाहता हूँ। अब ये वाहिद सहाबी है जिनका नाम क़ुरआन में ज़िक्र है, फ़लम्मा क़ज़ा ज़ैदुम मिन्हा वतरा, जब ज़ैद ने फ़ैसला फ़रमाया कि मैं इससे अब तलाक़ और इसको मैं तलाक़ दूँगा, तो हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मुबारक ने ये सोचा कि ज़ैनब ने मेरी वजह से ज़ैद से शादी की रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमाइन, इनसे शादी की। अब अगर ये ज़ैद उनको तलाक़ देंगे तो ये सारे लोग ये कहेंगे कि ये देखो, ये शादी अगर हुज़ूर ना कराते तो आज ये नौबत ना आती, लेकिन तलाक़ के अलावा कोई हल भी नहीं था। तो ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु ने जब तलाक़ दी, इद्दत गुज़री, तो हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को अपनी निकाह में ले लिया। अगर मुँह बोला बेटा बेटा होता तो क्या हुज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी मुतल्लक़ा ज़ौजा को अपनी निकाह में लेते? हरगिज़ नहीं, क्योंकि बहू जब एक दफ़ा बहुवत में आ जाती है, उसके बाद बेटा उसे तलाक़ भी दे दें तब भी वो उनकी वालिद यानी अपनी पुरानी ससुर पर वो जायज़ नहीं है। लेकिन यहाँ मालूम हुआ कि मुँह बोला बेटा कुछ नहीं है, ना विरासत में हक़दार है, उनसे ऐसे ही पर्दा किया जाए जैसे पर्दा गैरों से किया जाता है। और आपके सवाल का अगला हिस्सा ये था कि वो मेरी वालदा है, तो अब मैं क्या करूं, मैं किस हद तक जा सकता हूं? आप इसमें जिस हद तक भी जाना चाहें, ये शरीयत मुतहरा की उसूल है, और शरीयत मुतहरा के उसूल में अगर आप शरीयत मुतहरा को लागू करना चाहें तो फिर वो वालदा भी हो, लेकिन उसे अहसन तरीक़े से आप लागू कर ले। अपनी वालदा को ये बताएं कि शरीयत मुतहरा इस चीज़ की इजाज़त नहीं देती कि ये आपका मुँह बोला बेटा है, ये आप किसी को बेटा कह तो सकती हो लेकिन फ़िल हकीकत में आपका बेटा नहीं हो सकता। फ़लिहाज़ा उनका घर में दाखिला बंद करवाएं और अपनी वालदा को सख्ती से मना करें कि वो उस बच्चे से ना मिले और ना उस बच्चे के साथ उनकी कोई बातचीत हो, क्योंकि मुँह बोला बेटा बेटा नहीं होता, वो अजनबी होता है, वो गैर मुहरिम होता है। और सेम ऐसे ही कानून जो है वो मुँह बोला भाई के लिए भी है। हमारे यहाँ पंजाब में इस्तिलाह ये भी है, मैंने भाई बना लिया है इसको, मैंने भाई बना लिया हुआ है। तो भाई की भी कोई कंसेप्ट नहीं है मुँह बोला भाई, और ना मुँह बोला बेटा भी बेटा हो सकता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हिदायत इनायत फरमाए। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। जज़ाकल्लाह।